قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ جیسے جیسے اب آگے جا رہے ہیں، زیادہ تر جو صورتیں آئیں گی وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر توحید، قیامت، نبوت، ان چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہے، کیونکہ مکہ میں جو موضوعات درپیش تھے، دین اسلام کی بنیادی ترین جو عقائد تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زیر بحث بنایا ہے ان صورتوں میں۔ تو سورہ صاد کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ صاد کا ترجمہ آغاز سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جن لوگوں نے اس کا کفر کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، وہ تو سختی اور مخالفت میں ہے۔ عزت کا لفظ یہاں پر آیا ہے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں عزت میں ہیں اور شقاق، فی عزت و شقاق، ان دو لفظوں کا معنی یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا وہ غرور میں اور مخالفت میں ہے۔ عزت کا جو اصل ڈکشنری لغت کے اعتبار سے میننگ ہے کسی چیز کی ایسی سختی کہ وہ نہ ٹوٹے اور نہ جھکے، تو یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان حق پر ڈٹ جائے، صابر ہو جائے، اور کوئی چیز اس کو جھکا نہ سکے، اس کو توڑ نہ سکے، وہ حق پہ ڈٹا رہے، یہ بھی عزت ہے، لیکن یہ خدائی عزت ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہٹ دھرمی پر اور اپنی باطل بات پر ڈٹ جائے، اور جتنی بھی نصیحت کرو وہ نصیحت اس کے اندر اثر ہی نہ کرے، یہ بھی عزت ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں یا رسول آپ کو جب وہ بولتے ہیں تو بہت زبردست بولتے ہیں، آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی باتوں پر قسمیں بھی کھاتے اور کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، حالانکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے دشمنوں میں سے بدترین، جھگڑالو ترین دشمن ہے۔ پھر اس کی نشانی یہ بتائی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، تو عزت اس کو گناہ پہ روکے رکھتی ہے، یعنی جو اس کے اندر سختی ہے اس کے دل کی، اس پر تقوی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو پس یہ جو عزت قرآن میں آیا ہے، اس کا بنیادی میننگ کیا ہے؟ ایسی سختی کہ جو ٹوٹنے نہ دے، جو جھکنے نہ دے، اگر حق پر ہے تو بہترین، اور اگر باطل پر ہے تو بدترین۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کافر جو ہے وہ عزت میں اور شقاق میں ہے۔ یہاں عزت کیا ہے؟ سخت ڈٹے ہوئے ہیں مخالفت پر، اور شقاق کہتے ہیں جھگڑے کو، شک کرنا یعنی پھاڑ دینا، اور لڑائی بھی گویا انسانوں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ان کا اتحاد پھٹ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے لڑائی کو بھی شقاق کہا گیا۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے، وہ غرور میں یعنی سختی میں اور مخالفت میں، یعنی وہ یہ کیے جا رہے ہیں۔ اور ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، پھر جب وہ وقت آیا تو وہ فریاد کرنے لگے، یعنی جب ہمارا عذاب آ پڑا ان پر پھر چیخنے لگے، مگر وہ بچنے کا وقت اور بھاگنے کا وقت نہیں تھا، یعنی ان کی مہلت تمام ہو چکی تھی۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا ہے کہ خود انہی میں سے کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے ان کے پاس۔ یہ اب کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ ان آیات کا اور اس سورہ کا بیک گراؤنڈ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ کی تبلیغ کا آغاز ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد کفار مکہ ان کے سردار مل کر ایک وفد کی شکل میں حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ شیعہ اور سنی دونوں کی روایات ان کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے
اور ان سے آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، اس نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی ہیں جو قرآن نے کہا۔ ان کو تعجب ہو گیا، تو اس نے عجیب و غریب باتیں شروع کی، ہمارے بتوں کو بری بری باتیں سناتا ہے۔ یہ بری بری باتیں سنانا یہ نہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ بت نہ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں، عقل میں آؤ، سمجھداری کرو، یہ غلط کام چھوڑ دو، توحید پرست بن جاؤ۔ اس کو وہ توہین سمجھتے تھے کہ ہم، اور ظاہر بات ہے توہین ہو جاتی ہے ہر بندے کو، بعض بندوں کو تھوڑی سی بات بھی سمجھانے کے لیے بھی کی جائے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مت دی لات لگ دی، یعنی کوئی مت دو، نصیحت کرو تو سمجھتا مجھے لات ماری ہے، تو اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو ان کو بھی، کافروں کو بھی مت کی لات لگی ہوئی تھی، تو یہ آئے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تو یہ باتیں کر کے کوئی نئی بات گھڑ کے یہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو ہم سارے پیسے ملا کر اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ اب اپنے ذہن سے سوچ رہے تھے کہ جب کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ اصل میں لیڈرشپ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی ایسا کرتے تو ہم بھی کوئی چکر، جیسے بعد میں کہا گیا کہ بنو ہاشم نے تو کھیل کھیلا تھا حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی وحی آئی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ مال کا طلبگار ہے تو ہم اس کو پیسے جمع کر کے اتنا مال دیتے ہیں کہ مکہ میں سب سے امیر ہو جائے، اور اگر اس کو کوئی عورت چاہیے تو جس عورت پہ ہاتھ رکھتا ہے خوبصورت ترین عورت وہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ یہ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو طالب آئے رسول اللہ کے پاس، تو رسول پاک نے فرمایا کہ میری بس ایک بات مان لیں۔ پہلے وہی فرمایا مشہور جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے، جب تک میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ ہے میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، نہیں آ سکتا، نہیں رکوں گا۔ تو میرا مطالبہ یہ کہ صرف میری ایک بات مان لیں۔ تو یہ بات جب انہوں نے جا کے کی کفار مکہ سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بات ہم مان لیتے، تو آ گئے تو کہا کہ ایک بات کہہ دو وہ ہم مانتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا وہ ایک بات یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک کو مان لیں، یہ تو عجیب بات، بندہ تو اپنی فوج زیادہ کرتا ہے، تو کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ کے ایک کو مانے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ عجیب قرآن نے کہا، ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا، ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اور کفار کہنے لگے یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، ساحر، سحر کرنے والا۔ کذاب کا ترجمہ جھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ یعنی کہتے تھے کہ یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تو بہت کوئی بڑا گھڑ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود قرار دے لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اب آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اتنوں کو چھوڑ کر ایک یہ کہتا ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور پھر ان کے جو سردار تھے، ملا، جو با اثر افراد تھے معاشرے کے، جو سردار گنے جاتے تھے، وہ چل نکلے، یعنی ایک تحریک کا آغاز کیا گیا۔ یہ لفظ استعمال کیا وانطلق، انطلاق کہتے ہیں باقی کاموں کو، کوئی بندہ کام کر رہا ہے اسے چھوڑ کر کسی کام پر چل پڑنا، یعنی کوئی بڑا امپورٹنٹ کام آ گیا۔ تو انہوں نے سارے کام مثلا بھلا کر رسول اللہ کے خلاف تحریک شروع کر دی اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، گویا کہ کیمپین شروع کر دی۔ اور کیا کہا کہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ آؤ ہمارے ساتھ دو، ہم نے کیمپین کرنی ہے اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہاں پہ لفظ ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو اپنے معبودوں پر، یعنی اس کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں دینا۔ اور یقیناً یہ وہ چیز، یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہے، یعنی یہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہی اپنے دماغ سے سوچ رہے تھے، چونکہ خود ناپاک تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی اپنا فائدہ لینے کے لیے یہ چکر چلا رہا ہے۔ اور ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ تھی، آپ توجہ فرمائیں، کہ لوگوں کو یہ سمجھاتے وقت یہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی پچھلے کسی مذہب میں تو یہ بات نہیں سنی، یہ اور کچھ نہیں، ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہتے تم نے دیکھا ہے یہ یہودی ہیں، یہ بھی یعنی کئیوں کو مانتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں،
مسیح تم نے دیکھے ہیں وہ بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, وہ بھی عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ تو جو ہم نے ہمارے پاس جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے یہ نئی بات گھڑ کے لے آئے, اور اس نئی بات گھڑی ہوئی بات پر یقین مت کرو. اور پھر اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کیا اتنے ہم لوگ ہیں, کیا ہمارے درمیان یہ ذکر اسی پر نازل کیا گیا ہے؟ یہ پھر قرآن کی باقی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی سلیکشن ہو, نہ اس کے پاس مال ہے, نہ اس کے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا یعنی ظاہری اعتبار سے. تو اگر اللہ کو انسانوں کی نصیحت ہی مطلوب تھی تو کسی بہت ہی امیر آدمی کو قرآن دیتا جس کے لوگ پیچھے چلتے ہیں, جو بولے تو لوگ سنتے ہیں, اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا, اس کے پاس تو مال دنیا ہی نہیں ہے. تو اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے تھے. رسول اللہ کے پاس ظاہری مال دنیا کا نہ ہونا اس کو کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس کو قرآن نے بار بار اٹھایا ہے, وہ یہ کہ جن کے چیزوں کی کو پرکھنے اور انتخاب کا معیار وہ نہیں ہوتا جو اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور اپنے آپ کو چاہے بڑا صحیح سمارٹ سمجھ رہے ہوں, کلیور سمجھ رہے ہوں, چالاک سمجھ رہے ہوں, لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور قرآن انسان سے کہتا ہے کہ وہ معیار اپنا لو کہ جو میں بتا رہا ہوں, ورنہ تو میں نے اپنے نبیوں کو سب کچھ دے سکتا تھا, لیکن میں نے اسی آزمائش کے لیے ان کو ظاہری دنیا کا مال نہیں دیا, ایسے بھیجا. اور یہ مالدار لوگ اس کو دلیل بنا لیتے تھے کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ کفار نے یہ کہا کیا ہمارے درمیان یہ ذکر اسی پر نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے بلکہ, یعنی یہ کی بات غلط ہے, بلکہ یہ لوگ میرے اس ذکر کے بارے میں شک کا شکار ہیں, بلکہ انہوں نے ابھی تک عذاب کا ذائقہ چکھا نہیں ہے, ورنہ اگر میں عذاب کا مزہ چکھا دوں تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ذکر ہمارے نبی کی بات صحیح تھی. کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی یہ تیرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں, اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم مالک ہیں تو یہ اس کو کیوں مل گئی. اور یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ رحمتیں تو ہم پر ہیں, مال تو ہمارے پاس ہے, اقتدار تو ہمارے پاس ہے, معاشرے میں لوگ تو ہمارے لیے اٹھتے ہیں, تو پھر یہ اگر چیز تھی یہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. اگر یہ خیر ہے تو اس کو کیوں مل گئی؟ تو یہ خداوند عالم ان کو تنبیہ فرما رہا ہے. کیا ان کے پاس تیرے رب کی جو وہاب ہے, وہاب یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا, اور عزیز ہے یعنی غالب آ جانے والا جس پر کوئی غالب نہ آ سکے, اس کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس ہیں, یا ان کے پاس آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی بادشاہت ان کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ آسمانوں پر چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ انہیں آسمانوں پر چڑھ جائیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں کروا لیں. یعنی یہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم پھر جاؤ, اگر تم سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہیں اعتراض ہے کہ نبی اس کو یہ چیز کیوں بتاؤ گے, تو پھر آسمانوں پر چڑھ جاؤ. یہ گویا کہ ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے. اور ہم بھی عام طور پہ اپنی زندگیوں میں ایسے کہتے ہیں, اگر تو نے مثلا تمہیں اس پر صبر نہیں ہو رہا تو پھر چلو دیوار میں سر مار کے سر پھاڑ لو. جب انسان ایک بالکل اینڈ پر آتا ہے تو ایسے جملے بولتے ہیں. اور ان سے کہو پھر آسمانوں پہ چڑھ جاؤ جہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کو روک لو کہ اس اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا دیا. اور پھر قرآن نے اگلی آیت نمبر 11 میں توجہ فرمائیے, ایک آئندہ کی خبر دی. اور یہ قرآن کے جو اعجاز ہیں, نشانیاں ہیں, معجزات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن نے آئندہ کی جتنی خبریں دی ساری حق دی. یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ اور ان کے ساتھی ظاہری طور پہ بہت کمزور ہیں اور کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی غلبہ پا جائے. یہاں قرآن نے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے لشکر آئے تھے میرے نبیوں کے مقابلے میں, بڑے بڑے لشکر تھے, شکست ہو گئی. تو یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بہت کمزور لشکر ہیں, یہ بھی انہی کی طرح ان قریب شکست کھا جائے. اور کچھ عرصے کے بعد بدر میں شکست ہوئی, پھر احد میں بھی اگرچہ شکست ان کو ہوئی تھی لیکن مسلمانوں کو نقصان کافی ہوا, بعد میں پھر شکست ہوگی. جنگ احزاب میں شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ میں مکمل شکست ہوگی. تو
آیت نمبر 11 میں فرمایا یہ یعنی یہ مکہ والے یہ تو لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یعنی اسی جہاں پہ یہ اکڑ رہے ہیں اور آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، اسی جگہ یہ چھوٹا سا لشکر عنقریب شکست کھا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور فرعون کے جو میخوں والا تھا، فرعون کو قرآن نے ذو الاوتاد کہا ہے۔ اس کی سزا دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ انسان کو ان کو لٹا کر اور ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی اور اسی حالت میں پھر ان کو موت آ جاتی تھی اور لٹکا دیا جاتا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو، جیسے یہ صلیب پر مثلا لٹکایا جاتا ہے، اور وہ لٹکا بھوکا پیاسا اور اس طرح وہ مر جاتا تھا۔ تو وہ جو میخوں کے ساتھ عذاب دینے والا فرعون تھا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم سمود نے اور لوط کی قوم نے اور اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درخت کو، حضرت شعیب کی قوم کو کہا جاتا ہے، اور یہ جہاں رہتے تھے وہاں بہت زیادہ درخت تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ اسی سے مشہور تھے، لہذا قرآن نے ان کو اصحاب الایکہ کہا ہے۔ یہ ہے وہ بڑے لشکر کہ جن کو ہم نے شکست دی ہے، تو یہ مکے والے تو عنقریب یہی شکست کھائیں گے، یہ تو ان کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر حق ہو گیا، اور یہ لوگ یعنی یہ مکہ والے لوگ، یہ لوگ صرف ایک زبردست آواز کے منتظر ہیں، یعنی ایک عذاب، جیسے بعض قوموں پر ایک چیخ، ایک بہت زوردار آواز سے عذاب آیا تھا، یہ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں کہ جب وہ آئے گی تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، جب رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، تو بعض لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے اچھا عذاب آئے گا تو لے آ، اور دعا مانگتے تھے، مثلا دعا رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے، یا اللہ تو نے جو ادھر کرنا ہے ہمارے ساتھ آج ہی کر دے، ہمارے ساتھ آخرت میں جو ہمیں دینا ہے آج ہی دے دے، یہ جو کہہ رہے یہ سارا کا سارا رسول اللہ کے ساتھ ان کی باتوں کا مذاق اڑانا تھا۔ اور وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے عذاب کا حصہ ہمیں قیامت سے یوم حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اے رسول آپ صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اواب یہ بار بار خدا کی طرف پلٹنا، یعنی گویا کہ ہر وقت خدا کو یاد رکھنا، ہر وقت خدا کی طرف توجہ کرنا۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، اور یہ پہاڑ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی تسبیح کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سن سکتے۔ البتہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سائنس کے ساتھ متعلق اور بہت ہی تفصیلی موضوع ہے کہ یعنی جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ اس طرح بے جان نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جن کو بے جان اور بے شعور سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح سے جو کچھ انکشافات ہو رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، مثلا پودوں کے بارے میں، اور مثلا حتیٰ کہ پانی کے بارے میں، اور انسان جیسے جیسے کائنات کی باریکیوں میں جائے گا، چونکہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ انسان کہاں تک جائے گا۔ قرآن مجید نے آئندہ کے بارے میں یہ پیشگوئی بھی کر رکھی ہے کہ عن قریب ہم انہیں آسمانوں میں، آفاق میں اور ان کے اپنے وجود میں ایسی اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر بالکل واضح ہو جائے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا
کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا اپنے نبی کے ذریعے، جو کچھ قرآن میں بتایا تھا، وہ سارا کا سارا حق تھا۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اپنی جہالت کی وجہ سے انبیاء کے جن کے پاس وہ آئے تھے ان کی قومیں مذاق اڑاتی تھی، لیکن آج وہ چیزیں اتنی کامن ہیں کہ اب کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، جس میں سے ایک آواز کا ریکارڈ ہو جانا، تصویر کا ریکارڈ ہو جانا، محفوظ ہو جانا، سیو ہو جانا، یہ اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ابھی آپ نے شاید آرٹیکلز پڑھے ہوں گے، میں کچھ دن پہلے BBC پہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا عنوان یہ تھا کہ گوگل کو کیا کیا پتہ ہے، یعنی گوگل جو آپ کے ساتھ ہے اس کو کیا کیا پتہ ہے۔ تو وہ چیزیں جو پہلے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اب وہ نہ صرف یہ کہ قابل تصور ہیں، بلکہ جو اللہ کے ڈر سے بعض گناہ نہیں چھوڑا کرتے تھے وہ شاید گوگل کے ڈر سے بعض گناہ چھوڑ دیتے، یا اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گوگل سے اور ان چیزوں سے ڈرتے۔ آپ توجہ کیجئے۔ اور بالآخر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب انسان شاید کچھ بھی نہ چھپا پائے، یا اس کو چھپنے کے لیے بھی بہت زیادہ تردد کرنا پڑے۔ تو یہ کچھ یاد رکھیے گا، یہ کچھ بھی ایجاد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایجاد ہو گیا، سائنس نے ایجاد کر دیا۔ ایجاد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کوئی چیز نہ ہو، وجود ہی نہ رکھتی ہو، اور اس کو وجود میں لایا جائے۔ یہ نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہر سائنٹسٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ خصوصیات موجود ہیں، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے ان کو ڈسکور کیا۔ اور اسی مادی کائنات میں، انہی ذرات میں، اسی ہوا میں یہ چیزیں موجود تھی، ہمیں ان سے استفادہ کرنا اور ان کے ذریعے مثلا کنیکٹ ہونا یہ سمجھ میں آ گیا۔ اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا یہ اور زیادہ ترقی کرتے جائے گا، نہ موبائل کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو، یعنی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے پہلے زمانے میں جب کمپیوٹر بنا تھا پورے کمرے جتنا تھا، آج کمپیوٹر آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ہر چیز، مثلا میں آپ کو شعور کی مثال دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شعور یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھے اس کو انسان محفوظ کر لے، یاد کر لے، یہ شعور ہے، حافظہ ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی چپس ہوتی ہیں کہ جو بہت سارا ڈیٹا سیو کر لیتی ہیں، یہ خصوصیت ان میں ڈالی نہیں گئی، ڈسکور کی گئی ہے۔ کسی نے خلق نہیں کی، ان میں خالق اللہ ہی ہے، صرف ڈسکور کیا، جس کی قرآن نے دعوت دی مسلمانوں کو اس زمانے میں۔ فکر کرو، غور کرو، یہ کائنات مسخر ہے۔ تو یہ اس کا شعور ہے۔ اور اگر اللہ کہتا ہے کہ صرف جو تمہیں ابھی پتہ چلا ہے تو ہم ابھی بہت جاہل ہے انسان، ابھی بہت آگے جانا ہے، تو بعد میں ان چیزوں کا شعور، قرآن نے گواہی دی ہے کہ قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، بتائے گی، اور وہ بات کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ مجھے مثلا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، بلکہ دماغ سے دماغ بات کر لیں۔ جیسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایسے دماغ کو دماغ سے بھی راہ ہو جائے، اور ہونٹ بھی نہ ہلانے پڑے۔ تو یہ آگے آگے جیسے جیسے انسان بڑھتا جائے گا، آج جو چیزیں تصور بھی نہیں ہوتی، ہاں ان کی جہالت ضرور واضح ہو گئی جنہوں نے انہی باتوں پر انبیاء کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ کہتا ہے ہماری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ تو زمانے نے بتا دیا کہ وہ جاہل تھے، یہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ انسان خود دیکھ لے گا وہ چیزیں کہ آخر میں پکارے گا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہی حق تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور وہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کی طرف آ جاتے تھے۔ اور جب حضرت داؤد خداوند عالم کی تسبیح کرتے تھے تو وہ پرندے بھی ساتھ ان کے تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی اور فصل الخطاب عطا کیا۔ فصل الخطاب کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات کہ جو فائنل فیصلہ کر دے، حق اور باطل کو جدا کر دے۔ اور یہ اشارہ ہے کہ حضرت داؤد
جھگڑوں کے فیصلے کرنے کا علم رکھتے تھے، یعنی قاضی تھے۔ اور برادران اہل سنت کی روایات میں ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب صحابہ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو حضرت علی کو بلایا جاتا تھا، خلفاء یعنی اول خلفاء کے زمانے میں، تو مولا کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا اقضانا علی ابن ابی طالب، ہم سب سے زیادہ قضاوت کو جاننے والا، فیصلے کے علم کو جاننے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اور قضاوت کرنے کا علم کون؟ اس میں دو چیزیں چاہیے، ایک تو علم چاہیے اور ایک ڈیسیجن کی پاور بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے یہ بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو یہ ناراض، اس چکر میں صحیح طرح فیصلہ نہیں کر پاتے اور دونوں کو ناراض کر دیتے۔ ڈیسیجن پاور بھی تھی اور ڈیسیجن جن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے وہ علم بھی مولا کائنات کے پاس موجود تھا، اور اسی لیے آپ وہ سنتے رہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر اس معاملے میں علی نہ آ کر کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ صحابہ رسول میں بات بالکل معروف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو فصل الخطاب عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن گفتار۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہوئے، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، یعنی داؤد گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا خوف نہ کریں، ہم دو فریق ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ حق پر مبنی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایات کے مطابق دو فرشتے بھیجے حضرت داؤد کی آزمائش کے لیے۔ اس قصے کے بارے میں روایات مختلف ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ جو انتہائی بدترین، یہاں تک کہ ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ آزمائش اس لیے ہوئی تھی کیونکہ حضرت نوح نے زنا کر دیا تھا، ایک شوہردار عورت کے ساتھ زنا کر دیا تھا۔ تو یہ بائبل میں قصہ موجود ہے، وہی تحریف شدہ۔ تو یہ جو شان نزول والی روایات اور احادیث ہیں، بعض دفعہ آپ ایک ہی آیت کے نیچے بہت ساری دیکھیں گے اور آپ شش و پنج میں پڑ جائیں گے۔ یہ شش و پنج کا مطلب ہوتا ہے شش فارسی میں کہتے ہیں 6 کو اور پنج کہتے ہیں 5 کو۔ تو شش و پنج کا مطلب ہوتا ہے 5 ہے یا 6 ہے، 5 ہے یا 6 ہے، اس میں پڑ جائیں گے۔ تو اصل جو قرآن بات کرنا چاہتا ہے، میسج وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بعض روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں کر دیا، توبہ توبہ۔ اللہ کے نبی پاک ہے، قرآن نے صراحت کے ساتھ، جیسے اسی سورہ میں آ جائے گا، ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ تو کسی روایت کو پڑھ کر کہنا کہ یہ کیا کر دیا، بہت ساری روایات کو تو علماء نے بتایا ہے کہ ان کا نام ہی رکھا ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کیا کہ یہودی بہت سارے مسلمان ہوئے، ان کے علماء بھی مسلمان ہوئے، تو بہت سارے مسلمان، چونکہ اہل بیت کو تو وہ مقام نہیں دیا گیا کہ سب آ کے ان سے پوچھتے، تو پھر یہ جیسے کعب الاحبار ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور خلفاء کے زمانے میں اس کو بڑا احترام تھا، لوگ اس سے سوال پوچھتے تھے، اور حضرت ابو ذر کا اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا کہ تو یہودی کے بچے ہمیں اسلام سکھائے گا کہ جس نے واجبات ادا کر دی ہیں، اب وہ جتنے خزانوں کے ڈھیر لگا لے اللہ نہیں پوچھے گا، تو ہمیں اسلام سکھائے گا؟ ہم نے اسلام رسول اللہ سے سیکھا۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے مال جمع کرنے شروع کر دیے تھے، ایک طبقہ بہت امیر ہو گیا، ایک طبقہ بہت غریب ہو گیا، مولا کائنات کو بھی اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر کا جھگڑا شام میں بھی امیر شام کے ساتھ یہی ہوا تھا، اور اسے کہا تھا یہ جو بھوکے فقیر ہیں، ان کے چہروں سے جو گوشت غائب ہے وہ تمہارے چہروں پہ چڑھ گیا، ان کے چہروں پر جو چمک نہیں ہے وہ ساری تم نے چوری کر لی ہے ان کی۔ تو امیر شام نے حضرت عثمان کو خط لکھا، بھائی اس نے تو شام میں مجھے میرے ناک میں دم کر دیا، اس سے جان چھڑاؤ ابو ذر سے مل۔ تو پھر حضرت ابو ذر کو وہاں سے اونٹ پر سوار کر کے، وہ پالان کے بغیر اونٹ تھا، ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا، اور پھر یہ ایسا اللہ کا مجاہد تھا کہ مدینہ سے بھی نکال دیا گیا، مدینہ سے بھی ان کو نکالا گیا، اور پھر ربضہ میں یہ تنہائی کے عالم میں اس دنیا سے گئے تھے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو
اس قسم کی جو غلط روایات ہیں ان کو بہت زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں، اور بعض اوقات آپ خود اگر کوئی تفسیر لے کے بیٹھے ہوں گے پریشان ہو جائیں گے، یہ اتنی روایات ادھر یہ ہے یہ بالآخر کیا شان نزول ہے؟ تو جو قرآن کا میسج ہے وہ کلیئر ہے، باقی لوگوں نے بیچ میں جھوٹ بول دیے، خرابیاں ہو گئی، اس کی وجہ سے غلط چیزیں قرآن مجید کے شان نزول کی طرف منسوب کر دی گئی، اور اس وجہ سے پھر لوگ بعض اوقات الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیات کے مطابق انبیاء کو اللہ نے چنا ہوا تھا، انبیاء کی حفاظت ہوتی تھی ایسے کاموں سے جو خلاف عصمت ہوتے ہیں، اور جو ظاہری طور پہ لگتے بھی ہیں ہمیں بعض آیات سے وہ خلاف عصمت کام نہیں ہے، وہ سب کے سب تعویل قبول کر لیتے ہیں، ان کی تعویل کی جا سکتی ہے قرآن کی صریح آیات کے مقابلے میں۔ اور یہ فارمولہ بھی خود قرآن نے بتایا کہ اس کتاب کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ سے مراد ہے جس سے کچھ یعنی دوسرا تیسرا معنی بھی نکلتا ہو، تو محکم آیات کے سائے میں متشابہ کا معنی لیا جائے گا، جو محکمات کے مطابق معنی ہے وہ لیا جائے گا، جو محکمات سے ٹکراتا ہوا معنی ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک جملے سے چند معنی لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ دونوں فرشتے حضرت داؤد اپنے محراب میں عبادت فرما رہے تھے، اور یہ دونوں فرشتے اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت داؤد نے کہا کہ یہ باہر سے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ اندر آ گئے اور اس ٹائم پر آ گئے، تو وہ تھوڑا سا جیسے ایک بندہ الرٹ ہوتا ہے گھبرائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہمارا جھگڑا ہوا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بھی اسی فیصلے کرنے کی ایک بنیادی معیار کی طرف حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمانا تھا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک جو تھا ان میں سے وہ بڑا زبردست بولنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے، اس نے پہلے کام شروع کیا، یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس ہیں 99 بکریاں یا بھیڑیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور اب یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے۔ اب اس کا ظاہر لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہے، 99 پہ راضی نہیں ہے، ایک بھی قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، اور یہ باتوں میں بھی بڑا مجھ سے تیز ہے اور دلیلیں بھی بڑی لے آتا ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ اب اس نے بات ایسے انداز میں کی کہ حضرت داؤد نے دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی کہا کہ یہ جو کاروباری شریک ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے پہ اسی طرح ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح والے ہوں، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور یہ جیسے ہی حضرت داؤد نے بات کی فوراً ان کو خیال آ گیا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی، اور میں نے یہ دوسرے کی بات سنے بغیر پہلے ہی بات کر دی۔ تو جیسے یہ خیال آیا فوراً دھڑام سے قرآن کہتا ہے کہ جھکے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدے میں گر کے معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ ہم سب کے لیے کہ اگر ایک بندہ دوسرے کی بات کرتا ہے تو دوسرے کی بات سننے سے پہلے رائے قائم کرنا، یہ اللہ کے نبی کو خدا نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا۔ جتنا بھی کوئی قریبی ہو، جتنا بھی اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بات ایک آگے کرتا ہے تو لگتا ہے مثلا ہو سکتا ہے میرا وہ جاننے والا جو کر رہا ہے بات تو لگتا ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو غلطی پر تھا، دوسری پارٹی جو تھی بیچاری وہ مظلوم تھی۔ تو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ڈیسیجنز کرنے میں دوسری طرف کی بات سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے کی اب بھیڑیں تھی یا بہرحال یہاں اس کا ناجا دمبے کو کہتے ہیں، دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو، اور گفتگو میں بھی مجھ پر سختی کرتا ہے، یعنی مجھے پریشر میں کرتا ہے، یعنی تیز ہے بات کرنے میں، دلیل لانے میں۔ داؤد کہنے لگے یہ جو تیری ایک دمبی کو بھی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کرتا ہے، یہ یقیناً تجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اور اکثر جو شریک ہوتے ہیں کاروبار میں ایک دوسرے پر یہ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تو بڑے قلیل ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے یعنی اللہ نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ لفظ خر راکعا، یہ خر جب چھت گرتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہے آواز کے ساتھ، اسے کہتے ہیں، یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا، خر علیہم السقف، دھڑام سے چھت ان پر آ گئی۔
اور یہ اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کی آیات مومنوں کے سامنے مثلاً پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دھڑام سے خدا کے سامنے روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں. کہ خداوند عالم یہ سب توفیقات ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. پس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین پلٹنے کی جگہ ہے. یعنی وہ بڑے بڑے مقرب بندے تھے اور جو مقام ان کے لیے ہمارے پاس ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، وہ آپ کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے گی، ہٹا دے گی. جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے کے سبب سخت عذاب ہوگا. یقیناً سخت عذاب ہوگا، چونکہ انہوں نے خواہش نفس کو دیکھا، اپنی پارٹی کو دیکھا، پیسے کو دیکھ لیا، تعلقات کو دیکھ لیا، دوستیوں کو دیکھ لیا، یوم حساب کو بھول گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا سخت اس دن عذاب ہوگا. سورۃ صاد آیت نمبر 27 سے. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ کافروں کا گمان ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب ہے. کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح بنا دیں گے، قرار دے دیں گے؟ یعنی دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ عدل کرنے والا ہے، آپ نے زمین میں فیصلوں میں عدل اور انصاف کرنا. اور پھر خدا فرما رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو جو ایسا نہیں کریں گے، خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے، ان کے لیے یوم حساب ہے. اور یہ یوم حساب کیا ہے؟ یعنی جس کے تم خلیفہ ہو وہ خود عادل ہے. جب وہ عادل ہے تو وہ بھی پھر عدل کرنے والا ہے. اگر وہ تمہیں زندگیاں گزارنے کے لیے چھوڑ دے، جو کچھ اس کی اطاعت کریں، کچھ لوگ اس کی نافرمانیاں کریں، اس کو یاد ہی نہ کریں، اس کو بھلا دیں، ان کو چھوڑ دے گا، ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا. کرے گا. کیوں کرے گا؟ پہلی بات کہ اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا آسمان و زمین کو. کافر ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بے مقصد آئیں اور یہ کائنات بے مقصد بنی. قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے اور کہہ رہے کہ ایسے کافروں کا ان کے لیے عذاب جہنم اللہ نے رکھا. دوسری بات کہ اللہ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی ان کو اجر دے، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان سے پرسش کرے، ان کو عذاب دے. اس کی طرف اللہ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو یعنی یہ کائنات بےہودہ پیدا کی گئی ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے. کیا ہم ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اس طرح بنا دیں گے جس طرح زمین میں فساد کرنے والے تھے؟ پھر فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بچتے رہے خدا کی نافرمانیوں سے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فاسقوں اور فاجروں کا انجام ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم ایسا نہیں یہ کہنا چاہ رہا ہے قرآن کہ یہ ہم نے آسمان و زمین برحق خلق کیے، تمہاری آزمائش ہے. اور اے داؤد میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ بھی انصاف کریں، ان قریب قیامت کے دن میں بھی انصاف کروں اور یہ دونوں کو میں برابر جگہ نہیں دوں گا. اب جو انداز خوبصورت ہے قرآن کا، ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ اگر حقیقت جاننا چاہتا ہے کوئی کہ یہ کائنات بے مقصد ہے یا با مقصد ہے، اگر کوئی صحیح حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو فرمایا یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، یعنی یہ قرآن، جو ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. اور ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ تدبر تو اگلا سٹیپ ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ میں بار بار اس کو تکرار کرتے کرتے آپ کو تھکا دوں گا انشاءاللہ کہ اس معاشرے میں کتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا رواج ہی نہیں، اور اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، واہ واہ کرتے پھر رہے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے. حدیث ثقلین سنتے ہیں، میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفٹ ہی نہیں کراتے قرآن.
نان سیریسنس کی اور حد انتہا ہے. اتنی کسی کلام کو پڑھنے کی اتنی تاکید نہیں کی گئی، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ اہل بیت نے. سب سے زیادہ تکرار اور تاکید جس کتاب کو پڑھنے کی ہے وہ قرآن ہے. اور شیعہ قوم کی حالت آپ دیکھ لیں، باقی امت کی حالت آپ دیکھ لیں، نہیں پڑھتے. ایک پوری تحریک کی ضرورت ہے قرآن پڑھانے کی، اور جو کہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے منہ پہ منہ سیل کیا جائے، ٹیپ لگائی جائے اس کے منہ پر کہ اللہ سچا ہے تو جھوٹا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے رسول یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں. بھائی جو سمجھ میں نہیں آتی، کیوں کہہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ باطل باتیں کرتا ہے. جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی مولانا کی بات پہ جو ایسی بےہودہ بات کرے، علماء حق کی بات نہیں کر رہا میں اس کو. میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر جمعے کے خطبے میں آیت اللہ سیستانی سے ملا تھا. میں نے کہا کہ میں قرآن کا درس دیتا ہوں، آپ کی زبان سے چند جملے سننا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں تاکہ آپ کے نام سے میں کوٹ کر سکوں. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد قرآن ہے. نبی کا، رسول اللہ کا اصل کام ایکچول کام قرآن بتانا تھا. انہوں نے قرآن بتایا. نبی کے بعد اہل بیت اطہار کا ایکچول کام لوگوں کو قرآن بتانا تھا، اور اہل بیت کے بعد علماء کا اصل کام قرآن بتانا ہے. دیکھیں معاشرے کی حالت دیکھیں. تو واقعاً یہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے جب خود مطالعہ کیا، ہمارے نصاب میں اہل بیت کی شخصیات نہیں تھی. جب میں نے خود مطالعہ کیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کا مقام کیا ہے. تو میں نے غفلت میں گزارے ہوئے ایام پر استغفار کیا اور ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، اور وہ اہتمام دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں بھی کہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ ایک استغفار قرآن کے بارے میں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند عالم کے پاس بہت بڑا اجر پائیں گے وہ لوگ کہ جو آئندہ نسلوں کے لیے قرآن کو رائج کر کے چلے جائیں. آنے والی نسل کم از کم قرآن سے بے خبر نہ ہو، اور بیہودہ قسم کے تقاریر کرنے والوں، شرک کا پرچار کرنے والوں کو داد اور پیسوں کی پیمنٹ نہ کرتی پھرے. اور قرآن نے سب باتوں کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. یہودی علماء اور اس قسم کے جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. ان لوگوں سے مراد رسول اللہ اور اہل بیت ہے فقط، باقی سمجھ نہیں آ سکتا، عجیب لغویات بولتے ہیں. تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. نصیحت حاصل کریں، پتہ چلے کس لیے آئے ہیں دنیا میں، کیا کرنے آئے ہیں، اور جانا ہے تو اللہ نے کس کس طرح حساب کرنا ہے، کیا کیا پوچھے گا. خدا کے معیارات پتہ چلے، نصیحت ہو جائے ان کو، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندہ تھا، اور یقیناً وہ بھی خوب رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف کثرت سے توجہ کرنے والے. جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کے ساتھ محبت کی جیسے خیر کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا. یہ ترجمہ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اس آیت کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں. اب میں کیا کروں، ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. دو واقعات ہیں، اب دونوں واقعات سن لیں. انہوں نے ایک واقعے کو لے کے بیس بنا کے ترجمہ اس طرح کیا. دو واقعات اس آیت کی تفسیر میں کوٹ کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنی فوج، جیسے فوجی پریڈ دیکھی جاتی ہے تو اس طرح دیکھ رہے تھے، اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے. تو بہت ہی زبردست قسم کے جو گھوڑے تھے جنہیں قرآن نے صافنات الجیاد کہا ہے، بہت تیز دوڑنے والے اور بہترین گھوڑے، وہ پیش کیے گئے. اور وہ جب ان کے بھاگنے کا مظاہرہ کرایا گیا بھی یہ کتنا تیز بھاگتے ہیں، تو وہ فوراً ہی اتنی سپیڈ تھی کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے.
اور جب وہ اوجھل ہو گئے، انہوں نے حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ بہت ہی زبردست، ان کو دوبارہ واپس پلٹا کے لے آؤ۔ اور پھر جب وہ آئے تو ان کے گردنوں پر اور ان کے جو یہ پنڈلیاں تھیں گھوڑوں کی، ان پر مس کرنے لگے، یعنی جیسے گھوڑے کو پیار کیا جاتا ہے یا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اور فرمایا کہ یہ گھوڑے مجھے بہت پسند ہیں لیکن اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے پسند ہے، ایک ترجمہ یہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ اپنے رب کے ذکر پر میں نے ترجیح دے دی گھوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں ان گھوڑوں، یہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں اپنے رب کی وجہ سے، اور مراد کیا تھی کہ یہ خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے زبردست چیز ہے، اس لیے پسند کر رہا ہوں۔ میسج اس جملے میں یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں کو بھی اگر اچھی چیزیں پسند کرتے ہو تو دنیا کے لیے نہ کرو، دنیاوی مقاصد کے لیے کہو کہ اس سے میں خدا کا کام بہتر کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں جاتا ہوں باہر شو روم سے نئی گاڑی نکلوا کے لاتا ہوں اور کہتا ہوں میں دوستوں کا ڈنر کیا ہوا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، تو یہ حضرت سلیمان اس سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیوں اتنی پسند ہے، کیوں چوم رہا ہے اس گاڑی کو، کیوں صبح صبح دیکھ کے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے جب ڈرائیور نے چمکا کے کھڑی کی ہوتی، کس لیے؟ دنیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت سلیمان کہہ رہے یہ گھوڑے بہت زبردست ہے، کیوں پسند ہیں؟ خدا کے راستے میں جہاد کے لیے پسند ہے۔ عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ یہ حجاب میں چھپ گئے، یعنی گھوڑے غائب ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت، اور وہ نبی کی شان کے مطابق لگتا بھی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑے دیکھے اور ہماری طرح مثلا گھوڑوں میں ایسے لگ گئے کہ نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک انور مسعود ایک پوئٹ ہے، ان کا ایک قطع ٹائپ کا، تو اس میں کہتے ہیں کہ انور دعائیں فلم کے وقفے کو دیجئے ورنہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی آج، یعنی ہم فلم دیکھ رہے تھے سینما میں اور شکر ہے بیچ میں انٹرول ہو گیا، ورنہ نماز عصر جو ہے وہ آج قضا ہوئی کہ ہوئی تھی۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی نماز قضا ہو گئی گھوڑوں میں لگ کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سورج کو پلٹایا جائے اور میں نماز ادا کروں، یہ دوسرا واقعہ۔ تو یہ جو ترجمہ ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، اس کی بیس پر یہ ترجمہ کیا گیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ اس طرح ہوگا کہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کی، یعنی گھوڑے مجھے پسند ہیں اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کے ذکر کے لیے، یعنی اپنے رب کے کام کے لیے۔ اور یہاں تک کہ وہ گھوڑے تیزی سے دوڑے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ، تو پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، اللہ اپنے نبیوں کی بھی آزمائشیں لیتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اب اس کا جو واقعہ ہے بیک گراؤنڈ میں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے تو اس ساری اپنے لشکروں کو سنبھالنے کے لیے زیادہ سے بیٹے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے، اب یہ پھر کہہ رہا ہوں روایات ہیں، بعض دفعہ یہ ہضم نہیں ہوتی، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، صرف میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت سلیمان نے زیادہ بیٹے پیدا کرنے کے لیے کیا کیا، زیادہ ساری بیویوں سے ایک ہی دفعہ میں شادی کر لی، اور اس لیے کہ بیٹے میرے ہوں گے تاکہ وہ پھر اللہ کے راستے میں اور جہاد کر سکے فلان ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے، یعنی جب یہ کیا تو انشاءاللہ نہیں کہا، اور ساری بیویوں میں سے ایک بھی بیٹا نہیں ہوا۔ ایک بیوی نے بچہ جنا، وہ بھی ناقص الخلقت تھا، اور وہ لا کر حضرت سلیمان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد وہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے کہ جیسی میرے علاوہ میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ کی گئی ہو۔ اب یہ واقعہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، اور یہ قرآن سے کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی بھی آزمائش لی، اور وہ کوئی جسد، اب وہ کوئی اولاد ایسی تھی حضرت سلیمان کی یا جو بھی تھا، وہ حضرت سلیمان کے تخت پر ڈالا گیا، جس کے بعد حضرت سلیمان نے گویا کہ جو مسئلہ ہوا تھا اس پر استغفار کیا، واناب، اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹے۔ لیکن پھر یاد رکھیں
کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو خلاف عصمت ہو، اس لیے کہ عصمت انبیاء پر قرآن نے واضح طور پر آیات بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ تو جو واضح آیات ہیں ہم اس قسم کی آیات کو ان کے سائے میں مانا کرتے ہیں، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہے میرے نبی نہیں کرتے، دوسری دفعہ کہے میرے نبی یہ کام کر لیتے ہیں، تو ایسا اختلاف قرآن مجید میں موجود کسی قسم کا بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کہنے لگے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور یہ چلتی بھی نرمی کے ساتھ تھی لیکن سپیڈ بہت ہوتی تھی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، ابھی جہاز بڑا تیز چل رہا ہوتا ہے لیکن اندر بیٹھے ہوئے بندے آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے کافی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے ایسا کچھ کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان اور ان کے جو ساتھ ہوتے تھے جن کو ہوا لے کے چلتی تھی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے، رخاءً، بڑی نرمی سے، لیکن سپیڈ اتنی ہوتی تھی کہ ایک عصر میں، صبح کے ٹائم میں وہ پورے مہینے کا سفر کر لیتی تھی، اور شام کے ٹائم میں پورے مہینے کا، یعنی صبح سے شام تک گویا کہ عام اس زمانے میں جو سواریاں تھیں وہ جو 2 مہینے میں سفر طے کرتی تھی، یہ صبح سے لے کے شام تک وہ سفر طے کر لیتے تھے، اور ہوتے بھی بڑے کمفرٹیبل تھے، یعنی ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل مثلا جہازوں وغیرہ میں سفر کیا جاتا ہے۔ جہاں وہ حکم کرتے تھے وہاں چل پڑتی تھی نرمی کے ساتھ، اور ہر قسم کے معمار، تعمیرات کرنے والے اور غوطہ لگانے والے، پانی کے اندر جا کر موتی نکال کے لانے والے شیاطین، یعنی حضرت سلیمان کی حکومت میں شیاطین اور جنات، ان کو بھی ایک بڑی تعداد اللہ نے ان کے مسخر کر دی تھی، اور حضرت سلیمان ان سے کام لیا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو زیادہ کوئی مثلا شریر قسم کے ہوتے تھے تو ان کو سزا کے طور پر حضرت سلیمان قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے کہ اللہ اے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر کے میرے بعد کسی کو نہ عطا کی ہو، اس دعا کی بیس کیا تھی؟ مثلا ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو گویا کہ اپنے لیے ایک لالچ والی خواہش ہے کہ مجھے دے کسی اور کو نہ دے۔ تو اس سوال کی بیس حضرت سلیمان نبی کی شخصیت کو، اور خاص طور پہ استغفار کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو گویا یہ آزمائش کچھ ایسی تھی جس کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کوئی نہ کہہ سکے کہ میرا اقتدار سبب بنا کہ میں خراب ہو گیا، میرا اقتدار سبب بنا، میں عدل اتنی زیادہ حکومت تھی تو مجھے لوگوں کو بلا وجہ بھی مارنا پڑتا تھا، خرابیاں کرنی پڑتی تھی، کسی ظالم اور جابر کے پاس عذر نہ رہ جائے قیامت کے دن کہ یہ چیزیں سبب بنی تھی کہ میں ظلم کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سلیمان جتنی حکومت تیرے پاس نہیں تھی، اور تو نے پھر اس نے بھی تو عدل کے ساتھ کی تھی، تو نے عدل کے ساتھ حکومت کیوں نہیں کی؟ یعنی یہ مثال قائم کرنے کی خواہش سے حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اور اللہ نے دعا قبول کی، اور ایسی حکومت ان کو عطا کر دی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور روایات کے مطابق یعنی جب امام تشریف لائیں گے تو ایسا ہوگا، لیکن یاد رکھیں امام کو بھی پھر شہید ہی کیا جانا ہے، یعنی ادھر بھی ایسا نہیں کہ برے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن نظام عدل قائم ہو جائے گا، اور امن و امان اور چیزوں کی فراوانی جو روایات بتاتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور شیعہ سنی دونوں روایات ہیں، ایک جیسی تقریباً روایات دونوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہماری عطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان سے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک لو بغیر حساب کے، یعنی ہم آپ کو، اللہ نے فرمایا سلیمان آپ کو مکمل اتھارٹی دے رہے ہیں، جس کو چاہنا ہے دو، دینا ہے دو، جس کو نہیں دینا نہ دو، بغیر حساب کے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور نیک ٹھکانہ ہے حضرت سلیمان کا۔ اب ایک نبی کا تذکرہ کیا جس کو دنیا کی بڑی عظیم الشان سلطنت عطا ہوئی تھی، تو کسی کے دل میں جائے کہ
ایسا اللہ کرے، اللہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے، فوراً ہی ایک ایسے نبی کی مثال دی کہ شدید ترین آزمائش میں جن کو ڈالا گیا۔ اس کی شرح نزول میں یہ آیا ہے کہ حضرت ایوب انتہائی صابر تھے اور انتہائی خدا کا ذکر کرتے تھے، تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ آپ نے دیا اتنا کچھ ہے، یہ شکر کرتا ہے، ایک دفعہ لے کے دیکھیں پھر بھی ایسا شکر کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے حضرت ایوب کو، بہرحال یہ وجہ تھی یا جو بھی وجہ تھی، حضرت ایوب کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ ان کی جو اولاد اور رشتہ دار تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی جو کھیتی باڑی تھی وہ سب تباہ ہو گئی، ان کے جو مویشی تھے وہ بھی سارے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن حضرت ایوب اس کے باوجود اسی طرح خدا کا شکر ادا کرتے رہے، اسی طرح خداوند عالم کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر بدن پر بیماری آ گئی، اور بدن پہ بیماری آئی، سارے بدن پہ زخم بن گئے، پھر بھی شکر کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے، آپ اب اندازہ لگا لیں، بدن کے اندر سے بدبو آتی تھی، سوائے ایک وفادار بیوی کے سارا خاندان چھوڑ کے چلا گیا، اکیلے رہ گئے۔ بیوی وفادار تھی، خدمت گزار تھی، پاس رہی، بستی والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، بستی والوں نے اپنی بستی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے اس پر کیا عذاب کر دیا۔ ظاہر بات ہے دنیا کی نگاہ سے دیکھنے والے یوں ہی ہوتے کہ اس نے ضرور کچھ ایسا کیا ہے کہ اس عذاب میں یہ پھنسا ہے، بستی سے باہر پھینک، اور وہاں پر ان کو رہنے کا کہا جہاں پر بستی والے اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، غلاظت والی جگہ پہ، وہاں پر۔ اس حالت میں بھی حضرت ایوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے صبر کیا، اور اس لیے صبر ایوب مشہور ہو گیا۔ خداوند عالم کی شکر گزاری کرتے رہے، اور بالآخر کچھ لوگ آئے ان کے گاؤں کے، انہوں نے کہا کہ ایوب تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، ضرور تو نے کوئی گناہ کیا ہے جس کو تجھے سزا مل رہی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے تو ہمیشہ خداوند عالم کی اطاعت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت ایوب پہ نازل ہوئی، اور فرمایا اپنا پیر زمین پہ مار۔ حضرت ایوب نے پیر زمین پہ مارا، وہیں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں غسل کر لو۔ حضرت ایوب نے غسل کیا تو سارے زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور ان کے 2 برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اولادیں بھی عطا کر دی۔ ایک جو اگلی آیات ہیں ان کے بارے میں روایات میں وضاحت ہے کہ ان کی بیوی کو شیطان نے آ کر کہا کہ اگر ایوب، اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، کہ اگر ایوب کہے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں، اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالے، تو میں ایوب کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہوں، میرے پاس علاج ہے۔ تو بیوی حضرت ایوب کی ان کی مصیبتیں دیکھ دیکھ کے ایک دفعہ مائل ہو گئی اس کی بات ماننے کے لیے کہ حضرت ایوب کو اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو جب حضرت ایوب کو بتایا تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 100 چھمکیاں ماروں گا۔ وہ یعنی گویا کہ 100 دفعہ، چھمکی سمجھتے ہیں آپ، جس طرح فرض کریے گندم کا جو شاخہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں 100 ماروں گا۔ تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو بیوی نے بہت وفا کی تھی، اب انہوں نے کہا میں نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے اور مارنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ 100 اکٹھی پکڑو اور ایک ہی دفعہ میں بیوی کو مار لو تاکہ تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک جو 100 اکٹھی ماری جائے ان کا پھر ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی۔ بہرحال ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دے رکھی ہے، تو ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر ماریں، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید دے دیے، اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر، کہ اگر آزمائش آتی ہے تو صبر کرو، اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے پیارے ترین تھے ان پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار کو آپ لے لیں،
سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئی. تو اگر راستہ ان کا ہے تو پھر فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں. اور ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو طاقت اور بصیرت والے تھے. دو صفات ان کی بتائی ہیں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی، یعنی پاورفل بھی تھے اور صاحبان بصیرت بھی تھے. جو کام کرتے تھے وہ بڑی پاورفل انداز میں مثلا کیا کرتے تھے. اب یہاں دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں. یقیناً ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک خالص صفت کے ساتھ، اور وہ آخرت کی یاد تھی. یہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا، یعنی ان کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی. یہ ملاوٹ سے مراد، خالص کرنے سے مراد ہے یعنی کوئی ایسا کام کہ جو خدا نہ چاہتا ہو، یعنی جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، وہ اس سے وہ خالص تھا. اور اس کا ایک سبب بھی بتایا. وہ کیا؟ کہ وہ ہر وقت آخرت کی یاد میں رہتے تھے. یہ بہت بڑا قرآن مجید کا فوکس ہے اور بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے قرآن اس پر توجہ دلواتا ہے کہ یہ عصمت کیا ہے. عصمت مجبوری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اختیار ہی نہیں ہے کرنے کا. اگر اختیار ہی نہ ہو تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن اتنی چیزیں واضح ہیں کہ گویا گناہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے سامنے آگ جل رہی ہو اور اس آگ کے اندر چلے جانا. یہ کون کرتا ہے؟ کوئی دھکے بھی دے تو نہیں جاتا انسان. کوئی آپ سے کہے یہ آگ جل رہی ہے، اس میں اگر 1 منٹ جا کے کھڑے ہو جاؤ تو 1 ارب روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا کچھ بچے گا تو ارب پھر ہوگا نا، میرا بچنا ہی کچھ نہیں تو میں نے ارب کو سر میں مارنا. تو اس قسم کی معرفت اور ان کے جو علم ان کے پاس تھا، واضح تھی چیزیں ان کی مثلا سامنے تھی. تو وہ اس خداوند عالم کے عذاب اور اس کی یاد میں، آخرت کی یاد میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے خوف کی وجہ سے وہ بالکل الرٹ رہتے تھے، خالص تھے. لہٰذا ایسی کوئی بات کہ جس کو گناہ قرار دیتی ہے شریعت، انبیاء نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ خالص کر لیا تھا جو دار آخرت کی یاد ہے. وہ ہر وقت یاد رکھتے تھے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے. اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک برگزیدہ نیک ترین افراد میں سے تھے. خدا نے ان کو چنا ہوا تھا. اور ذکر کیجئے اسماعیل کا اور یسع کا اور ذوالکفل کا. یسع روایات کے مطابق البتہ اختلاف ہے، یوشع بن نون کا نام حضرت یسع ہے، اور اسی طرح ذوالکفل یہ بنی اسرائیل ہی کے انبیاء ہیں. اور یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے، اخیار میں سے تھے. اور پھر قرآن فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، یہ ایک نصیحت ہے. ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ شروع میں کیا فرمایا؟ والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم کہ جو نصیحت والا ہے. فرمایا یہ نصیحت ہے اور یقیناً صاحبان تقوی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. صاحبان تقوی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. جیسے آپ جا کر کسی بہترین ریسٹورنٹ میں آرڈر کرتے ہیں، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، تو وہاں پر جنت میں بھی مثلاً وہ جو پھر رہے ہوں گے سرو کرنے کے لیے، ان کو جو آپ آرڈر کریں گے مثلاً انشاءاللہ وہ آپ کے لیے لے آئیں گے. وہاں پر آرڈر کر رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے. اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. اطراب کا لفظ اللہ نے یوز کیا. اطراب کا لفظ یہ تراب سے ہے، اور تراب کہتے ہیں مٹی کو. اب یہ عربی زبان کا حسن ہے. اس سے مراد یعنی ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا کرے گا
ان کے ساتھ جان پہچان ایسی ہوگی جیسے بچپن سے دوستی ہے، یعنی بچپن بھی اکٹھے گزرا ہے، اتنا وہ آپ کی طبیعت سے مانوس اور آپ کی عادتوں سے اور آپ کی پسند ناپسند سے مثلا جیسے کہ گویا انہوں نے بچپن سے آپ کے ساتھ عمر گزاری. یہ اطراب کا معنی یہ ہے. اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر، یہ انہوں نے ہم عمر گویا کہ ساری عمر اکٹھے گزاری ہے، ترجمہ کیا انہوں نے. یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو اہل تقوی کے لیے اور سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، پس وہ بدترین مہاد جھولا رہنے کی جگہ ہے. یہ ہے کھولتا ہوا پانی، تو اسے چکھو اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا مادہ اس کو پیو، یعنی گرم پانی کو پیو اور جہنمیوں کے زخموں کے مواد کو پیو. اور اس قسم کی مزید بہت ساری چیزیں عذاب میں جو ان کو کھانے اور پینے کو دی جائیں. یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے. لیڈران جہنم میں ہوں گے اور ان کے پیروکاروں کے ایک گروپ کو لایا جائے گا، تو فرشتے ان کو ان لیڈروں سے کہیں گے کہ یہ ایک گروپ آیا ہے جہنم میں نیا، انہوں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے. تو وہ جو لیڈران ہوں گے وہ کہیں گے، یہ پہلے فرشتوں کی بات ہے، وہ فرشتے یہ کہیں گے یہ جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں رہنے کے لیے آئی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، جس کو ویلکم کہتے ہیں، ناٹ ویلکم، یہ ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، یہ آگ میں یقیناً جھلسنے والے ہیں. وہ کہیں گے، یعنی وہ لیڈر کہیں گے، وہ جو نئی جماعت آئی ہوگی وہ ان لیڈروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں. یہ وہی منظر ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والا. بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے اوپر لائے ہو، پس کیسی بدترین جگہ ہے. اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے. یعنی وہ پیروکار کہیں گے اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں اس ٹریک پر لگایا تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں، اے پروردگار ان کو دگنا عذاب، ہمارے گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کو دگنا عذاب دے. خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار عالم قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات.